السلام علیکم۔ قصہ ڈائری ود کیسر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قصہ ڈائری ود کیسر ایک سفر ہے دلچسپ آبیتیوں، من لبھاتے قصوں اور خوفناک کہانیوں کا، اور اس سفر میں آپ کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس اور انسٹاگرام ایڈریس ڈسکرپشن میں موجود ہے، جہاں آپ اپنی من پسند کہانیاں ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، جن کو آپ کے نام کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ رفیق کے ہوٹل پہ آج کافی چہل پہل تھی۔ بہت سے ڈرائیوروں کے ٹرک آج نمبر لگنے کے بعد روانگی کے لیے منڈی میں تیار کھڑے تھے، اور کچھ ٹرک ڈرائیور 2 دن کا لمبا پھیرا لگا کے آج ہی واپس پہنچے تھے۔ کسی کا ٹرک لنڈی کوتل کے لیے مکئی کی بوریاں لے کے جا رہا تھا، اور کوئی چترال گلگت سے خشک میوہ جات کے ڈبے لے کے آ رہا تھا۔ منڈی کا کاروبار ایسے ہی رواں دواں رہتا، اور منڈی کے ایک کونے پہ بنا رفیق کا یہ چائے خانہ سب ڈرائیوروں کے سستانے کی پسندیدہ پناہ گاہ تھا۔ ویسے تو یہ ایک چھوٹا سا چائے خانہ تھا، جہاں بھوک مٹانے کو دال روٹی اور چائے کے ساتھ کیک پیسٹری مل جاتی تھی، لیکن رفیق نے بڑے چاؤ سے اپنے چائے خانے کے باہر بورڈ پر برقی کمکموں سے مزین جلی حروف میں رفیق ہوٹل لکھوا رکھا تھا۔ بھانت بھانت کے ڈرائیور اور لوگ یہاں پڑی چرپائیوں اور لکڑی سے بنی کرسیوں پہ آ کے گھنٹوں بیٹھتے اور چائے کے دور کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی زندگی اور ٹرک کے سفر میں پیش آئے قصے کہانیاں سناتے۔ رحیم چاچا منڈی میں سب سے پرانا اور بزرگ ٹرک ڈرائیور تھا، اور کمال کا داستان گو بھی تھا۔ آج رحیم چاچا رفیق ہوٹل پہ موجود تھا، اور سب ڈرائیور اس کے ارد گرد کرسیاں اور چارپائیاں لگا کے بیٹھ رہے تھے، اور اصرار تھا کہ رحیم چاچا آج کوئی بس بھڑکتا سا قصہ یا کہانی سنا دو کہ جس سے سفر کی تھکن دور ہو جائے۔ ہاں رحیم چاچا، میں تو لنڈی کوتل کے لیے اپنا نمبر لگوا چکا ہوں۔ کم بخت آگے بڑا ہی پسلی توڑ سفر ہے، روانگی سے پہلے کوئی قصہ سنا ہی دو۔ شفقت ڈرائیور اپنے سر کی پگڑی کھول کے اپنے گھٹنوں اور کمر کے گرد باندھ کے آرام سے بیٹھتے ہوئے بولا۔ رفیق نے مسکراتے ہوئے درمیان میں چائے کی ٹرے رکھی اور بولا، پہلے چاچے کو میری چائے کے 2 گھونٹ تو لگانے دو، پھر دیکھنا کیسے الف لیلا کے قصے آتے ہیں زباں پہ۔ رحیم چاچا نے بھاپ نکلتی چائے کا کپ اٹھا کے ایک چسکی لی اور بولا، چلو پھر آج میں تمہیں اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں کی ایک آپ بیتی سناتا ہوں۔ تم بھی سنو کہ تمہارے رحیم چاچا پہ کیا کیا دور گزرا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے میں اس شہر میں آیا تو بس فقیروں کی سی حالت تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں نے اس شہر کا رخ کیا کہ چلو شہر میں کچھ کام مزدوری کر کے پیٹ کی آگ بجھا لیں گے، پر ایک غریب مسکین پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس آدمی کو کون نوکری دیتا۔ 3-4 دن بس پانی پی کے پیٹ کی آگ بجھاتا رہا، اور جب بھوک برداشت سے باہر ہوئی تو شیطانی حملہ کام کر گیا، اور میں نے شرافت چھوڑ کے چوری کرنے کا فیصلہ کیا کہ پیٹ کی آگ تو بجھاؤں، ایسے میں سڑک کے کنارے پڑا پڑا مر جاؤں گا۔ میری پوٹلی میں ایک چاقو تھا، بس وہ چاقو ہاتھ میں پکڑا اور سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا کہ کوئی پیسے والا راہ گیر گزرا تو اس کے گلے پہ چاقو رکھ کے کچھ پیسے بٹور لوں گا۔ ابھی مجھے کھڑے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک آدمی نشے کی حالت میں جھومتے جھامتے سامنے والی گلی سے نکلا۔ اس کے کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا سیٹ ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس بھی تھا۔ وہ کچھ ہی قدم چلا تھا کہ نشے کی وجہ سے زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کا بریف کیس ہاتھ سے گرا اور سڑک سے ٹکرا کے کھل گیا، اور نوٹوں کی کئی گڈیاں باہر نکل آئیں۔ یہ منظر دیکھ کے میری آنکھیں پھٹ گئیں، اور اپنی قسمت پہ اچانک رشک ہوا کہ نہ کسی کو روکنا پڑا، نہ کسی سے ہاتھا پائی کر کے چوری کرنی پڑی، اور مال خود بخود ہی جھولی میں آ گرا۔
میں نے فوراً نوٹوں کی گڈیاں سمیٹ کے بریف کیس میں واپس ڈالیں اور بریف کیس بند کر کے اٹھایا اور اس آدمی کو اندھیری سڑک پہ ویسے ہی بے ہوش مرنے کے لیے چھوڑا اور دوڑ لگا دی۔ کافی دیر دوڑنے کے بعد جب یقین ہو گیا کہ میں کافی دور نکل آیا ہوں تو ایک کونے میں بیٹھ کے سستانے لگا، اور پھر اچانک ایک طرف سے اذان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے گردن گھما کے دیکھا تو سامنے ایک مسجد تھی اور وہاں کوئی لنگر بانٹ رہا تھا اور کچھ آدمی مسجد کے صحن میں بیٹھے لنگر کھا رہے تھے۔ سخت بھوک کی وجہ سے میرے قدم بے اختیار اس طرف چل پڑے۔ لنگر کے چاول نہایت خوش ذائقہ تھے، میں نے سیر ہو کے کھائے۔ لنگر کے بعد سب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کی دیکھا دیکھی ان کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا۔ اور پھر نہ جانے اچانک کیا کیفیت طاری ہوئی اور میرے ذہن میں یہ خیال نہ جانے کیسے آیا کہ اے بدبخت، دیکھ تیرے رب نے کیسے کیسے حلال طریقے سے تیرا پیٹ بھرنے کے لیے انتظام کر رکھا تھا، اور تو ہے کہ 2 دن بھوک کی آزمائش آئی اور اپنے رب کو بھول کر حرام راہ پہ چل پڑا، جیسے تیرا رب تجھے دیکھتا ہی نہ ہو۔ آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے نکل نکل کر مسجد کے قالین پر گر رہے تھے۔ نماز کے بعد پہلو میں پڑے اس بریف کیس پر میری نظر پڑی جو تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے چرایا تھا۔ اب مجھے اس سے خوف آ رہا تھا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتا تھا۔ پھر مسجد کے کونے میں پڑے مسجد فنڈ باکس یا مسجد کے چندے کا جو ڈبہ ہوتا ہے، میری نظر اس پہ پڑی۔ میں نے سوچا کیوں نہ نوٹوں سے بھرا یہ بریف کیس اس باکس کے پاس چھوڑ کے چلا جاؤں۔ یہ پیسے مسجد کے کام آ جائیں گے تو شاید میرا یہ گناہ بھی دھل جائے۔ میں نظروں سے بچتا ہوا اس باکس کے پاس پہنچا اور بریف کیس وہاں چھوڑ کے چپکے سے نکل جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے آواز لگائی، اوئے، فنڈ باکس کے پاس کیا کر رہا ہے؟ کون ہے تو؟ میں گردن گھما کے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ کسی نے مجھے گردن سے دبوچ لیا اور چیخ چیخ کے کہنے لگا، شکل سے ہی چور لگتا ہے، کون ہے تو؟ لوگ جمع ہو گئے۔ میرے ہاتھ سے بریف کیس لے کر کھولا اور اس میں پڑی نوٹوں کی گڈیاں دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ میں کوئی چور ہوں۔ کہیں سے یہ بریف کیس چرانے کے بعد اب مسجد فنڈ کا باکس چرانے کی کوشش میں تھا، ورنہ ایسے غریب مسکین آدمی کے پاس اتنی نوٹوں کی گڈیاں کہاں سے آئیں؟ میں نے لاکھ صفائیاں دیں لیکن پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک مسکین کی بات کا کون یقین کرتا؟ انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھانے میں جب میں نے بے بسی اور آنسوؤں کے ساتھ حوالدار کو ساری روداد سنائی اور بے بسی سے حیران ہوتے ہوئے کہا کہ یہ کیسا قانون قدرت ہے حوالدار صاحب، جب میں چوری کے ارادے سے نکلا تو سارے کام آسان ہو گئے اور دولت خود بخود جھولی میں آ گری، اور جب میں نے اپنا گناہ دھونے کے لیے یہ چرائی دولت مسجد میں چھوڑنے کا ارادہ کیا تو مجھے چور بنا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ وہ حوالدار کوئی نیک اور خوف خدا رکھنے والا انسان تھا۔ اس نے میرے درد کو سمجھا اور مسکرا کے بولا، تصوف کے راستے ایسے ہی ہوتے ہیں رحیم میاں، اس راستے میں دھوپ تو ہوگی، برائی کی نیت کر کے اور خدا کو بلا کے نکلو گے تو شیطانی قوتیں بھاگ بھاگ کے تمہاری مدد کو پہنچیں گی اور برائی کا راستہ تم پر آسان تر ہوتا چلا جائے گا، اور تیرا رب تجھے آزمانے کے لیے آرام سے یہ سارا ماجرا دیکھتا رہے گا کہ میرا بندہ مجھے یاد کر کے رکتا ہے یا حرام سے میسر آئی ان آسانیوں میں کھو جاتا ہے۔ اگر رک گئے تو بیڑا پار، اور جب نیک بننے کے لیے نیک عمل کے ارادے سے نکلو گے تو شروعات میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رکاوٹیں اور مشکلیں بھاگ بھاگ کے تمہاری طرف آئیں، دقتیں اور ذلتیں بھاگ بھاگ کے تجھ سے لپٹیں۔ اگر شروعات میں ثابت قدم رہے اور ان آنے والی دقتوں اور ذلتوں کو ایک تمغے کی طرح اپنے سینے پہ سجا لیا تو پھر تیرا رب تجھے ایسے ایسے اور وہاں سے نوازے گا کہ تیرے وہم و گماں میں بھی نہ ہوگا۔
پھر وہ حوالدار مجھے اپنے ساتھ لے گیا، ڈرائیوری سکھائی اور کچھ عرصے تک معقول معاوضے پہ مجھے اپنا ڈرائیور بنا کے رکھا۔ وہیں سے میں نے پیسے جوڑے، ایک ٹرک خریدا اور ٹرک ڈرائیور بن گیا، اور آج میرے پاس 5 اپنے ٹرک ہیں، بیوی بچے ہیں، اپنا گھر ہے۔ مولا کا بڑا کرم ہے۔ سوچتا ہوں میرے رب کے کام بھی کیسے نیارے ہیں۔ شاید چور بنا کے حوالدار کے سامنے مجھے رب نے اسی لیے پہنچایا تھا کہ مجھے اس قابل بنانا تھا۔ چاچا رحیم نے اپنی آپ بیتی ختم کر کے گرم گرم چائے کا گھونٹ لیا اور اپنے ارد گرد بیٹھے اپنے ساتھی ڈرائیوروں پر نظر دوڑائی، جن کی آنکھیں یہ واقعہ سن کے بھیگ چکی تھیں۔ چاچا رحیم ان کو دیکھ کے پیار سے مسکرا دیا۔